روزی نو تے او اللہ اللہ بیٹھے کرے تے آج انہوں نے کل پوچھے ہی نہیں کہ تمہیں پیسہ چاہیے ہے سچ میرے منہ تے گوڈے لائی بیٹھے ہو تے گوڈے ٹیکی بیٹھے ہو تو ضرورت کیڑی شاید ہے اللہ سائیاں او ہے گل بیٹھے کرے تے کہ سام جنت چاہیے اللہ فرماتا ہے میں کو دیکھو ہے نہیں اللہ سائیاں تینوں کیا دیکھو ہے اچھا میں جو ویکھے کوئی نہیں جی کوئی نہیں ایمان ہی میرے تے لائے گیا ہے سارے کام کاج ضرورت حاجت چھوڑ کے میرے بوئے تے آئے بیٹھے تو جنت لگنا چاہتے تو میں تمہیں گواہ بنا کے ادا پہ آ کہ میں انہوں نے واسطے جنت لے لی تذکرہ جنت دا جدن صحابی سنے نبی سنے تو نبی دا بھی دل نہیں آتا کہ میں دنیا چلواں بلکہ نبی خود آتا ہے کہ اللہم الرفیق الاعلی اللہم میں جنت جانا اتنی بڑی شاہ جنت کہ نبی جڑا دنیا دی ہر نعمت نو چھوڑ سکتا ہے مگر اللہ دی توحید تے دین نو نہیں چھوڑ سکتا جب جنت کا تذکرہ سنے نبی تو نبی آتا ہے کہ اللہ میں اپنی بیٹی فاطمہ نو نہیں چھوڑ سکنا عائشہ صدیقہ نو چھوڑ سکنا حسن حسین نو چھوڑ سکنا میں اتنے نہیں رہنا چاہتا میں ہوں تیرے کول آنا چاہتا جلے گل سنی نا حضرت عائشہ صدیقہ آقا رضی اللہ عنہا نے اس لئے وہ رومن بھی لگ گئی ہیں تو انہوں نے فرمایا ہون ساڑھے گواہ نہیں رہنا ہون اللہ کا گواہ چونی کھلوتا ہے حالانکہ قبر اطرت نبی پاک دی بڑی حضرت عائشہ دے حجرے دے وچ مگر چونکہ موت تو بعد روح دا ٹھکانہ ہوتا ہے او جنت دے اعلیٰ ترین مقام ہے جس واسطے حضرت عائشہ رومن بھی لگ گئی ہیں تے فرمانے لگیاں ہون ساڑھے گواہ نہیں رہنا چاہتا بلکہ رب دے گواہ جانا تو انبیاء دا بعد از وفات ٹھکانہ کیتے دیتا ہوں جنت دی طلب رکھ یہ جو سارا باغ بندی تے سارا خیش قبیلہ تے ساری دنیا دی دولتاں تے شاہیاں تے ودارتاں چھوڑ کے نبی پاک کو آ کے بندے انہوں کو خلافت چاہیے انہوں کو باغ چاہیے انہوں کو مربع چاہیے انہوں کو شہرت چاہیے یہ صرف طلب اتنی کرام دے آن کے رب راضی ہونے تے جدہ رب راضی ہوئے گا رب انعام کی صورت ہے کہ بندے رو جنت والا مقام دے قرآن ہے اللہ جنت یہ صفتیں ذکر کی تھی کہ بندہ سندا بنے تو بندے دا دل کمبڑ نہ کوئی نہیں میں تے راندہ کیا ہوں میں تو تیرے کول آوڑا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کسی بندے آگیا کہ تیری موت قریب آ گئی ہے تو چلو جنا دنیا کولوں کل یا پرسوں یا آج تیری موت آ گئی وہ بڑا خوش ہو وہ کہنے لگا واہ فرحا بیوی افسوس کرنے لگ گئی کہ میری ساری زندگی کا ساتھی دنیا چھوڑی ویتا ہے وہ رومن لگ گئی جلے بیوی رومن لگی حضرت بلال خوش ہو اتنا خوش میری قسمت سے کیا بات ہے خوش ہوئے ڈھیر سارا دل خوشی کا اظہار کیتا بیوی پوچھیا میں خیر ہے دنیا چھوڑے دی باقی تو لوگ دی حال نکل ہوئی دی رومن لگ ہوئی دے تو بولے خوشی کو نعرے پہ مرے نا فرماتے ہیں کل میں نے پتہ ہے جو میں جڑے عقیدے تے ایمان تے ونا محمد الرسول اللہ دے لشکر جا نبی پاک میں نے بشارت دے چکے قرآن میں بشارت دے چکا ہے میں کل جنت جنت جو میری ملاقات ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے اللہ کا قرآن نے 12 مقامات تے قرآن مقدس سے جنت کا تذکرہ ٹھیک سے بات کرا جنت کا تذکرہ چھوڑ کے مسلمان بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ دل سے ارادہ کرے اور اللہ رب العزت نال وعدہ کرے کہ اللہ آج تو بعد میں دنیا نے ساری مصروفیت چھوڑ دے ساری تو میں جنت ملتی ہوئی میں وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا فرمایا کہ ان للمتقین مفازا
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا قیامت والے دن مرن تو بعد بندے نو جڑی جنت اپنی جگہ تے رہ گئی چھڑی موت دے ویلے بندے نو جنت دی جھلکی نصیب ہونے تے بندہ ساری جدائیاں بھول ویندا ہے موت دی تکلیفاں بھول ویندا ہے تے دے چہرے تے مسکراہٹ جاری ہوئی ہے اللہ کریم نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة اللہ کریم فرما دل میں مومنہ نال ایک وعدہ کیتا ہے کہ تسا ساری زندگی اپنی میرے حکم دے مطابق گزارنی ہے والمرن تو بعد میں جڑا تانوں ٹھکانہ دیونا ہے اس ٹھکانے دا نام میں جنت رکھے ہوئے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا جڑے ویلے بندے دتے موت آویں لگدی ہے بندے دتے موت والا جناب آمدی ہے سکرات دتے تکلیف آندی ہے اس ویلے کے کریندا اللہ کریم فرماتا ہے میں تو تتنزل علیہم الملائکہ میں برابر فرشتیاں دا نزول کیتی رکھنا فرشتے آندے رہ ویندے جڑے ویلے فرشتے پہنچ دے انہاں نو ایک تسلی دے دین اللہ تخافوا ولا تحزنوا خوف کھاون دی ضرورت کائی نہیں تے ڈر رکھن دی بھی لوڑ کائی نہیں نہ غم کرن دی ضرورت ہے نہ خوف کرن دی ضرورت ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون غم نہیں کرنا جو چھوڑ کے کہیں جا رہے ہو یہ سوچنا جو ملن کہیں جا رہے ہو تے اے بھی پریشانی لون دی لوڑ کوئی نہیں جو اگا ساڈے نال کے بڑھنا ہے ایتھے جے ماں نو چھوڑ کے جا رہے ہو تے اگے 70 ماواں نال وی ڈھیر محبت کرن والے رب دی ذات موجود ہے اس واسطے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللہ کریم فرماتے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ دنیا چی اسدری حمایت نصرت کی تی رکھیے اکامی تو آمنا ہے تے اسامی امدادی تیرے اللہ رب العزت دی ذات ہونی ہے تے اکا تیرے واسطے کڑی کڑی شاہ ہونی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی طلب تم کرو گے. کیسا جواب ہے بادشاہ بھی طلب کرے تو نہیں ملنی بادشاہ یہ ناممکن ہے ٹھیک ہے تھوڑا حکم ہے تے اتنے ہر جنتی نو کیا ملنا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں آج تو مہمان ہے تے اللہ تیرا میزبان ہے آج تو مہمان ہے تے اللہ تیرا نزلا من غفور رحیم. دنیا دیا ساریا نعمتاں دنیا دیا ساریا عزتاں تے دنیا دے سارے جناب روب تے جمال تے سلطنت تے جلالہ بندہ قرآن دی صحیح کے آیت قربان کر دے اتھے اللہ کریم فرمانے نزلا من غفور رحیم. قیامت والے دے تو ساڈا مہمان ہونا ہے اساں تیرے میزبان ہونا. کتنے رہ گئی دنیا دے چاول تو دنیا لیا دے گا یہ کہلے چھوڑنی ہے پائے بنے اتھے مہمان نوازیاں کیا کرنی ہے مہمان نوازیاں کا حال پہ ہونا قیامت والے دے اللہ کریم فرماتا ہے تو سب کے کرنا ہے قیامت والے دے تو سب بیٹھنا تخت دے کہ کلا کے تخت دے مومن بیٹھا ہے ابو جناب چھوٹے چھوٹے غلمان مخلدون چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ دے اندر گلاس لئی بدے کہ نہیں جناب ادرک دی ملاوٹ والی شراب پیش کی جا رہی ہے کہ نہیں ٹھنڈی شراب پیش کی جا رہی ہے کہ نہیں گرم شراب پیش کی جا رہی ہے تے پوچھنے والے پوچھتے ہاں جی کل شادی ضرورت ہے کہ کوئی نہیں ہے یہ جناب ٹیک لا کے بیٹھا ہے جنہیں کوئی بادشاہ بیٹھو گا نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی گرمی ہے نہ کوئی سردی ہے موسم انجے جنہیں دل کرنا ہے تے جناب جنت اندر پڑی دیا کا گوشت کے رکھا گیا ہے نہ جناب تکیلن پہ جناب تحمد تہ لگے ہو جناب اصلی حلالی کی سردے کیا مطولے دے انار اللہ جناب فوارے چھوٹے کھلوتے آب شارہ دے تیرے سامنے نہر پیوں دیئے دے مانکھی دی نہر واندی پئیے دودھ دی نہر واندی پئیے تے سار پانی دی نہر واندی پئیے سار ملتے واسطے اللہ کریم فرمایا بکی دیا کہ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا اب تو بعد کوئی ناکامی نہیں ہونی اب تو بعد کوئی دکھ نہیں ہونا اب تو بعد کوئی پریشانی نہیں ہونی اب تو بعد کوئی بخار کوئی مصیبت کوئی دکھ کوئی ٹینشن کوئی فکر کوئی روزی کی تنگی نہیں ہونی تو اتنے ہمیشہ رہے بال ہمیشہ دے زندگی ہمیشہ دیے جہان ہمیشہ دے تو ساڈے اندر تیرے کامیابی دے سرٹیفکیٹ جاری ہو گئے
تیرا دل کرے دارے ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم جی تیرا دل کرے تینو جنت جو میں ہر او نعمت عطا کر دے رہی ایک مولوی دی گل نہیں کہ روایت دی گل نہیں اے اللہ کے قرآن دی گل نہیں اے کا سن سن کے صحابہ کرام سب کچھ قربان کر دیتا ہے مگر جنت دی طلب ضرور رکھی ہے جلے اللہ دے نبی پاک جنت دا تذکرہ سن دیا اس لئے دل کہتا ہے کہ یار میں تے مسافر ہاں اس دنیا دے اندر اصل سارا ٹھکانہ تا سارے بابے اللہ وطن اللہ کریم نے جنت والا بنا ہوا ہے نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم گھر چرام پہ کریں دے اللہ دے نبی پاک دے کمرے دی دیوار دے نال ایک مشکی دا پانی دے ٹنگے ہویا ہے ایک کونے دے اندر برتن پہ دے جو پانی ہے جو گھر میں وضو کرنے دی ضرورت پیش آونے اللہ دے نبی پاک ایک جناب بڑے سخت جائے بستر دے جڑا کھجور دے پتیاں نال پیمند کی تو ہے نبی پاک دو تیرام پہ کریں دے اللہ تمہیں فاروق نے دروازے تے دستک دیتی اللہ دے نبی پاک جی میں تھوڑے نال ملاقات کرنا چاہنا اللہ دے نبی پاک نے اجازت دے دیتی ہے جڑے ویلے آئے نبی پاک نال ملاقات کرنا سے اس ویلے نبی پاک نے اجازت دے بدھی ہوئی ہے مگر آپ نے قمیض کوئی نہیں پائی ہوئی گھر چرام پہ کریں گے حضرت عمر نبی پاک ویکھن لگے نبی پاک دے نازک جسم ٹوٹے وہ کھجور والے بستر دے نشان پائے ہوئے جتھے جتھے کھجور والا بستر تے آپ آرام کرے دے رہے تو وزن پڑتا گیا رتے رتے نشان لگے ہوئے جی کھجور دے بستر دے جناب نقش نگاہ ہے حضرت عمر کے رونے لگا زاروں بتا رونے لگا نبی پاک فرمایا عمر تینو کہہ رہا ہے تو دیکھا مسئلہ پوچھا اس سے یا کوئی میرے نال مشورہ کروا سے آیا ہے دیکھا میں جا کے تیری تے ہچکی بچ گئی ہے تو رونے لگا فرمانے لگے اللہ دے نبی پاک نے کتھے تھوڑا رتبہ تے کتھے انہاں بادشاہ دا رتبہ جڑے مصر دے بادشاہ ایران دے بادشاہ اوتے نرم نرم بستر تے آرام کریں گے تے تساں وی اللہ دے کول درخواست کروا ساڈے کول برداشت نہیں ہوگا کہ تساں ایہو جہے سخت بستر تے آرام کریں گے اللہ دے نبی پاک فرمایا یا عمر تینوں حال تک کوئی نہیں پتہ لگا میرے واسطے دنیا کی زندگی کے حیثیت رکھ دیے میں تیری ہوٹیاں مسافر آج لمبے سفر تو تے گھوڑے تے سوار ہوئے تے کہیں جگہ تینوں ٹھکانہ ملے کہیں درخت تلے اپنے گھوڑے نو کھلا کے تھوڑی دیر آرام کر لوے مالی ولی دنیا میرے واسطے دنیا دی کیا حیثیت ہے اصل تے اپنے بستریوں دے آرام کرنا میرا اصل ٹھکانہ ساڈے بابے دا وطن بہشت بری کوئی نہیں پیسے کٹھے کرنے دی مجھے ضرورت کوئی نہیں بینک بیلنس بناوا دی ساڈا اگلا وطن بنونے اگلا جہان بنونے جنت دے انعام بنونے اللہ کریم فرماتا ہوں بہشت جاون والے آتے ہو بہشت تذکرے سن کے تو تنگ رہنے جو کی ہوئی مقام تے روڑا میں تیرے تختے نتے جڑے جناب بڑھ تے پلنگ ہوئے انہاں دے تلے میں تیرا سے نہر جاری کر دیونیاں انہاں نہر تیرے تلے تو جدید پانی دیا نہر جاری ہونے اٹھتے جناب اور آرام بیٹھے کرے دیونے اللہ کریم فرماتا دے نال میں تیرے واسطے ہر چیز مہیا کر دیونے جے دے واسطے تیرا دل کرنا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا نہ سورج دی گرمی نظر آوے تے نہ جاڑا نظر آوے موٹھا دی سردی آوے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا یہ بندے کھڑے جو او پھلنے درخت تے جڑی خوبانی لگی ہوئی ہے او پھلنے درخت تے انار لگویا بڑا رتا لالے جی نہیں میرے کول آونیا تے مینوں کھاویا نال نعمت دے جناب اللہ دا شکر ادا کرا اللہ کریم فرماتا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا
واپس چھوڑ دے سا او دنیا تیرے محنت کرنی پین حلال کمانا سے حلال رزق سے جے تینوں ایک ٹائم دا نام ملیا تے دوبارہ کر لینا ہے علی میں تیرے کو محنت تے دہاڑیاں کراوا تیرے بھلائی نام نال کے گھر بنی ہے اج جو کچھ تو دل وچ سوال کرنا ہے اللہ کریم نے تینوں عطا کر دینا اتے جنا کھج میں بابا علی ویری دے اتے جنا کھج میں فلا دے سلی لک قطوفها تذلیلا اور جنت کے اندر سبحان اللہ کیوں ہے ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا ایک شربت لئی ودا ایک بچہ ایک دو بچہ شربت لئی ودا ایک مٹھی والے گلاس لئی ودا تے دو جناب پیرت کا جناب چیز رکھ لئی ودا اور شراب پی لو دو بچہ دا شراب پی لو اے جنتی بیٹھا یہ تے گلا گیا دا یہ تھی کے خاصیت واخر والا تھا یہ ادرک نہیں ملاوٹ والی شراب ہے یہ شراب پیون نال کوئی تیرے دماغ تے اثر نہیں ہونا تیرے منہ دے وچ کوئی لغو یاد نہیں بگڑیا بلکہ پاک شراب ہے جڑی اللہ کریم نے بھلا نہیں چھوڑ کے تیرے واسطے تیار کی دی ہوئی ہے یہ گرم ہے یہ ٹھنڈی ہے تیرا دل کریندا ہے ٹھنڈی پی تے تیرا دل کریندا ہے گرم پی تے تینوں سب ملنا ہے جو تیرا دل کرنا ہے ماتا والی اے نہیں ٹھنڈا تو سو گرم ہاں ٹھنڈا ہی موجود ہے گرم ہی موجود ہے جو جناب اور دل کرے یہ دنیا لیا مہمان نوازیاں نہیں ایتھے تہاڈا میزبان خود اللہ دی ذات ہے ای ہو جائے نعمت چھوڑ کے تو چاولا تے ڈھر پوے تو تینوں جنت دا پتہ ہی کوئی ای ہو جائے نعمت چھوڑ کے تو لڑکا تے کنڈا تے لگا رہے نیالا تے لگا رہے تو تینوں معلوم ہوندا رب دی جنت دا تو دنیا دے رہے نا اے جنت تو شاید نبی ہوئے گلوے تے نبی دا دل لے یا نہ واپسی ہو توجہ ہے یہ تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ اساں نے بڑی مولوی دی غور نال تقریر سنی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اسے آیت کا ترجمہ کر دینا تو سمجھ آئے اسی بھی کون بنے گا سبحان الذی پاک ہے وہ شریکوں سے عیبوں سے نائبوں سے خلیفوں سے جس ذات نے اپنے بندے محمد کو سیر کروائی بے عبدی اپنے بندے کو سیر کرائی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى 18 سال نہیں لائے بلکہ ہجرہ تو رات اندر سیر کرائی ہے کوئی دنیا کے جہاز تے میری جہاز نہیں جو دنیا کی سیر کریں گے باقی سال سال آ رہے بلکہ کمال قدرت لیلا من المسجد الحرام پوری رات ہی نہیں لائی رات ہے کوئی سال آیا تاکہ لنوریہ من آیاتنا جڑیاں ساریاں دلیل محمد رسول اللہ اپنی قوم والے نو دیندا ہے دیکھو رب نے دنیا بنائی جہان بنایا زمین بنائی آسمان بنائی جنت بنائی جہنم بنائی جناب عرش بنایا جہنم دیا وادیاں تے
کرا دے مگر مسئلہ یاد رکھے معراج دے نال نال انہ السمیع البصیر پردے دے پیچھے نہ نبی سن دے نہ ولی سن دے نہ پیر سن دے نہ قطب سن دے نہ ودان سن دے نہ غوث سن دے نہ حضرت سن دے نہ شیخ سن دے نہ جید سن دے نہ مور سن دے نہ کوئی قبر دے نیو سن دے نہ کوئی دور سن دے اے معراج دے نال نال کی رکھے انہ هو السمیع البصیر انہ هو السمیع وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے ویلے تو آپ ہی ہیں تو سن دیتا مگر فرق ہے ساڑھے کو پردے آوجن تو نہیں سن سکتے ساڑھے کو پردے آوجن تو نہیں بیک سکتے اوہی ہولی ذات ہے اب کو پردے بھی آوجن تو بیک ہوئی لئیتا ہے سن ہوئی لئیتا ہے اے ساڑھا عقیدہ کہتے بارے بولو یہ کسے آئی دا اے عقیدہ کسے اور دے بارے ہو بجے تا اللہ دی اینا صفتہ چون شریک کی تو اس کے کوئی وعدہ اللہ شریک تا نہ بنے ہو انہو السمیع البصیر اور پردے دے پیچھے جاننا تے سننا اے انبیاء دا کمال نہیں بلکہ رب دا کمال ہے کوئی پردے پیچھے بیک سکتا ہوگا تو نوح علیہ السلام اپنے پردے پتر ہوئے کھلائیدہ جو کرے پاسے ویدہ پیا یہ کوئی پردے پیچھے بیک سکتا ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں سے بچہ نظمہ کریں گے یہ کوئی پردے پیچھے بیک لئیدہ تو محمد رسول اللہ کوٹی دے چلیے زہر ہوئے گھریا یہ پردے پیچھے بیک لئیدہ تو نبی پاک تے کوئی حملے نہ کر دے صحابہ شہید نہ دے یعقوب علیہ السلام رو کہ اپنی آنکھی دنور نہ بنے دے بلکہ پردے دے پیچھے رب دائے کمال چکی الہ دائے کیسا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ یعنی یہ اصحاب ایمان بنایا پردے پیچھے جان والا بھی کل اللہ تو سن والا بھی کل اللہ آؤ میرا جگ تو سن محمد رسول اللہ اگر تیرے نالے مطالبے کریں دے رہ گیا قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفرا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه تیرنا مطالبہ کر دیا گیا جو تو ساڑھے سامنے ساڑھا پتری آسمانت چڑھ بنے تا صدری نبوہ دا کلمہ پڑھ کے آجا اپنے سارے مسلک دے بدل چھوڑ دی سائے تیرے نتی فرما بردار ہو اسی ہے خدا نے میں تیرے جواب سکھایا ہے ایک اتنی مطالبہ کر دے کھڑو تم تو صحیح کو جواب دے رہا کو سبحان ربی حل کنت الا بشر رسول اللہ اور بھولے ہو میں نبوت اعلان کیتا ہے اور میں سمجھے والے ہو میں تیری رسالت اعلان کیتا ہے میں تیری نبی ہوں دا دعویٰ کیتا ہے میں کوئی رب ہوں دے دعویٰ نہیں کیتے یہ ہو جب مطالبے تا رب نال کریں دے جو انکار دے تے انکار دے یہ ہو جب مطالبے تا اللہ نال کرو ساڑھے سامنے چشمہ جاری کر ساڑھے سامنے انکار دے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا میں بشری ہاں تیرا بدر رسولیا تے باقی رہ گئے کمال ہے ساڑھے رب کول سن نبوت دیتی ہے رسالت دیتی ہے مگر ان کم وچ سانو شریک نہیں کیتا اس واسطے سبحان ربی اور میں تو لہوینا کو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اے مہاجرین یاد رہ گئے جو چلو تو اگر جہاں جنت ملنی ہے اے عثمان مارا کھاندہ اندر ہے کہ تو سا جنتی بشارت دے دے رہ گیا او خدیجہ جڑے دے سالہ لے کے آنے پہ آئی تو سا جنتی بشارت دے دے رہ گیا امیر معاویہ نوی جنتی بشارت دے دیا نے حسنین کریمہ نوی جنتی بشارت دے دیا نے ابو بکر صدیق نوی
جنت دی بشارت دیندے ہو تے نال تساں تے رہندے ہو جنہ تئی میں جنت چ نہیں جاونا او تے جنت دروازہ بھی اللہ کہے واسطے نہیں کھولنا تے نال آتے رہندے ہو جو قیامت والے دن ہر کہے چپ کر رہنا اس وی تقریر تے خطاب ہونا تے محمد رسول اللہ دے ہونے چلو میں تانوں جنت وکھا کے آواں جو مکی ہو جئی بلڈنگ تواڈے واسطے تعمیر کیتی ہوئی بندہ کوٹھی بناوے تے گھر بناوے تے جے تئی اپنے بہو پیارے نو نہ وکھا لوے اودی قیمت دل جناب ٹھنڈا نہیں ہوندا میں لکھاں سالاں تو جنت بنائی ہوئی ہے ایندے وچ میں آدم علیہ السلام تے اما حوا نو ٹھکانہ دتی رکھیا ہے لیکن ہن میں جنت دا معائنہ کراونا چاہنا تے کولوں نبیاں دے امام رسول دے امام محمد رسول اللہ تساں اپنی طاقت نال تے نہیں جا سکدے مگر ارادہ کہ وننے کا کوئی تم روک کوئی نہیں سکتا پہلے میں تھوڑی سیر کرا دینا اس جہان دی چلو تم کرا گئی سواری تے گئی بجلی نلوی تے چل دیئے جبریل علیہ السلام دی میت وچ لے کے جانا او مسجد اقصی تے میں تم حال کھاواں جو تھے میں کہ کیتو ہے کہ میرے کمالات ہیں کہ میرے پیغمبر انہاں دے اندر عبادت کریندے رہ گئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر کریندے رہ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے دیگر انبیاء اتھے آندے رہ گئے یہ ساڈا پرانا گھر ہے جتھے کہ ساری عبادت ہوندی رہندی ہے تے اگلی امت واسطے ساڈی بلاوی نال بنایا ہوا ہے آؤ تانوں اس قبلے کولوں اس قبلے تائیں سیر کراویے تانوں اس قبلے کولوں اس قبلے دی زیارت کراویے مومن ڈھیری پھر پوے تے جڑے میں امام پری دی قبر دی زیارت کیتیاں وا اللہ کریم فرماتا میں تے تانوں زیارت قبر دی نہیں کراونیاں میں تے تانوں زیارت کراونیاں تے مسجد دی زیارت کراونی ہے اس واسطے میں دا پیا سبحان الذی اسرا محفوظ ہے رب محفوظ کرنے ہر لکڑ محفوظ نہیں ہوتی مگر جڑی دیار دی لکڑ ہوتی انہوں سیمی نہیں لگتی ہر جسم محفوظ نہیں ہوتا مگر جڑے اعلیٰ قسم ہوتے انہوں نے مٹی نہیں کھا سکتی انہوں دی حفاظت کون کرتا ہے خود اللہ دی ذات میری ملاقات ہوئی پوچھنے لگے بیٹا کے حال ہے میں کہ ٹھیک ہے یہ ملاقات ہوتی گئی چھویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ستویں آسمان تے میں پہنچیا تے بیت المعمور جڑا فرشتیاں دا قبلہ ہے ستویں آسمان تے بالکل بیت اللہ دی سید جو ستویں آسمان تے اللہ نے وہ تعمیر کی تو ہے
اتھے فرشتے طواف کریں دے رہے ہیں روایت مطابق روزانہ 70,000 فرشتہ طواف کریں دا جڑا ایک واری کر لیندا قیامت تک دا دوباری واری کوئی نہیں آندی اتنی اللہ دے لشکر دی جناب تعداد ہے ستے اسمان تے میں گیا اٹھے تو بوڑھا بندہ بیٹھا جڑا صحیح پہ پیا اور ٹیک لائی بیٹھا بیت المعمور میں جبریل علیہ السلام کو پوچھا جو کون ہے جڑے تھوڑے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام میں انہوں سلام بھی کیتا ہے کوئی گلہ باتیں بھی ہوئی ہیں ان کو جنہاں میں نصیحت بھی کیتی ہے اور امت دے بارے میں پیغام دیتے ہیں جو فلاں گل بھی کرنا ہے فلاں گل بھی کرنی ہے فلاں گل بھی کرنی ہے یہ بخشاریاں سے ہٹا کر نہیں ہے اور اس کے بعد میں جنت دیگر جناب وسیع بھی کھائیاں گئی ہیں میں ایک وسیع دیئے بڑیاں سوڑیاں سوڑیاں بلڈگاں وچ بڑی ہوئی ہیں میں پوچھے لگتا جو وسیع کر دیئے میں نے آکھا گیا ذرا قریب ہو جاؤ وسیع جناب زیارت کر لو کہ ویکھ لو میں جلے قریب پہنچے آتے میں نے دیا اٹھا جناب بھٹیاں بڑی ہویاں نہیں نظر آئیاں مٹی دی بڑی ہویاں نہیں نظر آئیاں پتھر دیا تعمیراں کوئی نہیں میں غور نال ویلا کہ جی کئی چاندی دی اٹھے کئی سونے دی اٹھے سارے مکانہ دا یہ حال ہے میں وہاں خوش ہو گیا جو واہ بھائی واہ بلے بلے کیا بات ہے تک ہے قسمت والے دی وستی سی جڑی میں کھائی جا رہی ہے میں پوچھے سو وستی دا نا کہ جڑے سو وستی دا نا آدمی تے جنت دی ہے تو واقعی اللہ کریم تعمیر کی ہوئی ہے جڑے بندے دنیا دے اندر اللہ رب العزت دی توحید میں منی رکھ دے اللہ دے دین ملاوٹ کوئی نہیں کریں دے رب دے نال تینو شریک کوئی نہیں کریں دے اللہ دے نبی دی سنت عمل کریں دے رہے جمانو آکھا گیا مرنا دی دیر ہے بہشت ملن دی دیر بالکل کوئی نہیں عام دنیا دار نہیں پیوے تھائے کائنات دا امام جنت پیوے تھائے دل کرنا سبحان اللہ یہ ہوئی جا اللہ کریم نے بڑھائی ہوئی ہے اگے چلو جی تو دسنے جو کہ معاملہ بننا پیا ہے میں اگے پہنچے ایک نوجوان عورت کھلوتی ہے میں پوچھے جو کون ہے عورت آخر کے جناب تھوڑا فلاں غلام جو صحابی ہے جنت سے انتظار پہ کرے دیئے جن شہادت نصیب ہونی ہے تو شہادت کے بعد اللہ نے انہیں حور والا جوڑا عطا کر دینا ہے میں تھوڑا اور آگے چلے میرے بچے نظر آئیں چھوٹے چھوٹے جڑے جنت کے اندر موجود ہیں میں پوچھا ہے کون بچے جڑے اے اور بچے میرے چھوٹے یارہ دی اولاد ہے مگر بچپن دے عالم دے دائیاں دے موت آ گئی ہے میں بڑا خوش ہو گیا نہ حیران ہاں جو سبحان اللہ اسد دنیا دی زندگی دیا سے حقا جیتی رکھ رہے ہیں تے سڑا جیتی رکھ رہے ہیں مگر کمال قدرت تیرے جمال جو کمال نظام ہے تیرا جیو شریک کوئی نہیں ہے تیرا سڑا سے جنت والا مقام بڑا ہے جو مثال بھی کائنات جو کوئی نہیں میں بیٹھا گیا تاج ہوئے تو بچہ میرے نظر آیا ہے جڑا ایک مائی دی گود وچے تے گٹ گٹ تو دھپیا پیندا ہے کتھے قبرستان یا کچھ بولو سوچی رکھیا ہے اچھے فٹ پاتھ ساتھ ہوتے جڑا بھانڈا ٹکے ہوئے ہیں یہ استعمال کیتا کرو ہاں ایک کون ہے تھوڑا نیڑے ہو کے ویکھو جی کون ہے میں نزدیک ہو کے دکھا ہے تا میرا 17 مہینے دا دنیا چھوڑ جاون والا پتر ابراہیم ہے اے مائی کون ہے جڑے 24 مہینے دودھ پیواون دی مدت ہوندی ہے نا بچے نو جی 5 مہینے رہ گئی آئی مدت اللہ کریم نے انتظام کی تو ہے جاسے دائی دا جنت کئی سپیشل دائی بنائی ہوئی اللہ کریم نے وہ دی جھولی دے اندر جگہ بیٹھا ہے اتھے تکے جڑے پیچھا دے رہ گیا کچھ مہینے انہاں دی مدت پوری ہوندی پئی ہے اے تو ابراہیم ہے سپیشل دائی جاسے رب مقرر کی تھی موت تو بعد زندگی کی تھے ثواب قبر کی تھے اور نعمتہ کی تھے کھڑکیاں کی تھے بہشت کی تھے بہشتی دروازے کی تھے اتھے نہ کوئی دنیا کا کھڑکی ہے جنت اتھے نہ کوئی دروازہ کھڑکی گھر اتھے بناوے تو کھانے والے تو دی کھڑکی کی تھے کھولے نا ملتان انہیں کرے تو
یہ لاہور دروازہ چ رکھے تے گھر کتے پڑا ہے جنت کی دے تو دی کھڑکی دروازے کی دے وہ جڑی کیا کرو تے کوئی دروازے کی گزرتا میں ہاں میں بہشتی ہو گیا لا حول ولا قوت الا اور کوئی بہشتی دروازہ ہوگا تو محمد دے مکان والا ہوگا مسجد نبوی دا ہوندا بیت اللہ دا ہوندا انہیں شوق پورے کھلا کرے نا آپ قرآن دی گل مان تے لو ایک نہیں اللہ کریم جنت دے سارے دروازے کھول کے جنت دے داخل کر دے سبحان اللہ نبی پاک فرما دے مینوں آکھیا کہ اگے چلو میں تھوڑا ہور اگے پہنچیا اگے کمائی بیٹھی جنت دی نہر دے غسل کرن دیے میں جبریل علیہ السلام کو پوچھا جنت اگے چلو جی سوائے ہکا رات دا حصہ ہے رب دی قدرت ہے جی میں پھراوے جی میں چلاوے جی میں سیر کراوے جس نو نبی بناوے جس نو نبی دا امام بناوے اس کو نہ پوچھنا نہ ہویا کوئی تینو اس جنت دی پرواہ کھیندا ہے جو سارے مولویاں دی گل چھوڑ دے تے اللہ دے قرآن دے پیچھے لگ تاکہ تینو جنت نصیب ہو اللہ دے نبی پاک صحابہ کرام نو دسے دیاں میں جتھا اٹھے کچھ بندے ہی ہو جائیں جنہاں دے ہوش بڑے لمبے لمبے وڈے وڈے ہوٹھ فرشتے ہوٹھاں کینچیاں نال کٹے دے کھلوتے میں کہ اے کون جڑے مولوی ہیں کون ہے اے جھوٹے مولوی ہیں جھوٹے واعظین اور میں اگے چلیا مینوں بھی کھایا گیا کچھ بندے ہی ہو جائیں جنہاں دے پیٹ بہت زیادہ بھاری ہیں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں مگر پھر اپنے پیٹ دے وزن دی وجہ تو زمین تے گر ویندے میں پوچھا اے کون ہیں جڑے سود خور ہیں جنہاں نوں قیامت تک تے بادل بھی ہو جی عذاب دتا وے سی میں کچھ ہور ویکھن کچھ بندہ ہے کوئی بندہ ہے او دے ہاتھ دے اندر لوہے دا ہتھوڑا ہے او دے سر وچ مریندا ہے سر تو پھالی ہوئی سو دوبارہ پھر دا سر جوڑ ویندا انہیں مریندا وی کھلوتا پوچھے کون ہے جڑے بے نمازی کھوڑے اور میں اگے پہنچیا مینوں اور نظر آیا بڑے بڑے ہوٹھاں والے تے وڈے وڈے منہ پچڑ والے جناب تو نہ اندر اللہ کریم دی طرف پیر پائی جا رہی ہے تے گرم خون ہے تے گرم پانی ہے جڑا انہاں دے پخانے والی راہ دے وچوں خارج ہوے گا میں بڑے عبرتناک ماحول دیکھا جڑے ویلے میں فرشتے کول پوچھا اے کون ہے جڑے اے او حضرات جڑے یتیماں دا مال کھاوے دے کون ہے اپنی زبان کول خالی کھاوا ڈالے اکثر کول خالی تے کئی دا مال ہوندا ہے بولو یہ عذاب پہ مل اگے چلو جی اگے میں دیکھا ایک مکان میں نوی کھایا گیا دوئی جنت نلو ڈھیر مکان میں بڑا سونا خوبصورت سبحان اللہ مجرے لے او دیکھا اللہ کریم فرمانے والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
چل کے ویکھیا ایک گھر کہندا سبحان اللہ ایک عورت وچ پھردی پئی ہے ایک گھر کہندا تے مائی کون ہے جڑے اے تواڈے عمر فاروق دا مکان ہے تے جڑی گھر دے اندر مائی ہے انہاں دی سودا بننی ہے اللہ دے نبی پاک فرماتے میں کہ جاون دی بجائے پیچھے ہٹ گیا اللہ دے نبی پاک دنیا دے اندر حضرت عمر نال تذکرہ کیتا او عمر تو تے دنیا دے اندر پھردا پیا اللہ کریم نے جنت دے تیرا مکان بنایا اوتھے سپیشل قسم دا تے دل میرا دل کیتا جو اندر جا کے ویکھاں مینوں حیا آ گیا جو عمر دی گھر والی اندر موجود ہے میں محمد کی جاواں حضرت عمر رونے لگے فرمایا اسا تیرے بارے کی گل کرنی ہے چلو خوشخبری تے سنا دتی نے لوگ جنت جنت دی امید رکھ دین جتھے تساں اپنا مکان ویکھ کے آئے ہو اوتھے اساں غریباں دا ہی مکان ویکھ کے آئے ہو اگے چلو جی اگے چلو جبریل علیہ السلام اگے لے کے گئے نبی پاک فرماتے ایک مکان میں یہودی ویکھیا جڑا باقی ساری جنت نالوں اعلی ترین مکان ہے بخاری شریف دے اندر آندا نبی پاک فرماتے میں حیران تے پریشان رہ گیا جو واہ بھائی واہ تے آخر کہنے لگا ضرور ملنا ہے وہ ساری جنت نالوں اونچا ہے باقی جنت دے نالوں خوبصورتی بھی زیادہ ہے بلندی بھی زیادہ ہے تزئین بھی زیادہ ہے عرش بھی زیادہ ہے سکون بھی زیادہ ہے اللہ دے قرب بھی زیادہ ہے رب دی رحمت کریم بھی زیادہ ہے میرا دل کیتا میں پوچھا اے کیڑے بخت والے دا اے کیڑا قسمت والے دا مکان ہے آکھے لگے جبریل علیہ السلام جناب تہاڈا مکان ہے جے صرف اللہ دے عرش رحمان ہے ہور کہدا مکان کوئی نہیں باقی ہر کہدا مقام تے مکان تہاڈے نال تھلے تہاڈا سارے نال اونچا مکان تے مقام اللہ کریم نے تعین کیتا ہے میں جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی جہی میں اجازت دو میں اندر من کے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کریم نے میرا کی ہو دیا جنت والا مکان بنایا ہے حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے تواڈے کولوں کوئی نہیں لا سکدا مگر حکم الہی ہے حالے کو جو تواڈی دنیا دی زندگی رہندی ہے جدوں دنیا دی زندگی مکمل ہو گئی تانوں تواڈا مکان مل وجنا ہے تانوں تواڈا مکان تے ساڈا عقیدہ ہے جو نبی دا مکان مل گیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے آرام کرو تانوں تواڈا مکان مل وجنا ہے ایسا کیا نہیں مل گیا بس اتنا کرو لا ساری جماعتاں نال اسانے نبی نو جڑے مکان دا وعدہ رب کیتا ہے او کیندا مل گیا ہے او ادے نہیں ملیا اسانے تیرے کوئی مکان کھول لوے تے رکاوٹ چڑھدی کہ نہیں چڑھدی تو نبی دے مقام دے بارے آنا جڑا جس دے اوتے رب دا عرش ہے او مکان نبی پاک نو مل گیا سبحان اللہ اللہ دے نبی پاک فرماتے جلے مینوں آکھیا گیا میں کہ ٹھیک ہے میں واپسی آویں نا پھر اللہ کریم دے نبی پاک فرماتے ثم رفعت پھر مینوں بلند کیتا گیا ہے اونچا بلند کیتا گیا ہے پھر جبریل علیہ السلام بھی رک گئے انہاں دا مکان تے مقام بھی رک گیا ہے میرے تے رب دے درمیان 70,000 پردے آن میں رب نو دیکھا ہے مگر رب میرا تے مینوں ویکھا رہ گیا ہے صحابی فرمایا تو سب ویکھیا کوئی نہیں فرمایا نور اللہ آراہو او نور آئی مسلم شریف دی حدیث ہے اگر ایک پردہ بھی اٹھوئندا تو دنیا ساری جلتے راکھ ہوئنی اللہ کریم نے میرے نال گلاں باتاں کیتیاں اللہ کریم نے مینوں 50 نمازاں دی فرضیت والا تحفہ بھی عطا کیتا ہے نال ایک گل مینوں ہو کیتی نے سورۃ بقرہ دی آخری آیات بھی مینوں بطور تحفے دے دتیاں نے تیری وعدہ بھی میرے نال کیتا نے جڑا تہاڈا امتی مشرک بے ایمان نہ ہویا انہوں میں جنت والا مکان ضرور عطا کرے سا اقرا تحفے میں اللہ کریم کو لے کے آیا تو آکھیا ویندا الصلاۃ معراج المؤمنین مومن دی معراج نماز بنی ہے کوئی حدیث کوئی نہیں بلکہ کہ بابے دا قول ہے مگر چونکہ ملی معراج والی موقع تے سب لوگ جڑ دیتی جو نبی پاک فرمایا حالانکہ نبی پاک کی ایسی کوئی حدیث منقول کوئی نہیں جو نماز مومن دی معراج ہے مگر گل سچی ہے جو واقعی مومن دی معراج نماز نال ہے روزہ دنیا چ ملیا ہے زکات دنیا چ ملی ہے حج دنیا چ ملی ہے ساری عبادت دنیا چ ملی ہے
دیا جڑا اللہ کریم نے تو بلا کے محمد رسول اللہ عطا کیتا ہے یہ دیا تحفہ بڑا کمال کر دے ہے اللہ نے نبی پاک فرمایا مینوں جڑے تحفے ملے پھر روایت کے اندر آندا کہ موسی علیہ السلام نال گل ہوئی پر نماز تے توڑو تے پجائی فرض ہونی ہے آکھیا میں روایت کے اندر جو آکھیا گیا جناب ساڈے تے تو نہ پڑھدے توڑے پجا کیویں پڑھنے مگر نبی پاک شروع تو گل کائی نہیں کی تھی اللہ فرمایا پجا نماز جیا بالکل آمین تو سبھی پڑھنی جیا پڑھ سیے توڑے منن والے بھی پڑھ سن جیا بالکل پڑھ سن اے موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے نہیں نجڑیاں دو نمازہ نہیں پڑھ دیا انہوں نے حکم آکے سناونا ابو بکر صدیق انہوں نے حکم آکے سناونا عمر فاروق اے پجا دی گل اپنی جگہ تے رہ گئی یہ 500 نمازہ بھی ہو دیا تا محمد لشکر کدے انکار نہ کریا کل ساڈی پکی نے اسا پجا کو کوئی نہیں بدلنا جناب جی پھر پج گئیاں پڑھن والیاں مگر ایک ایک دا ثواب ادا کر دینے ہیں ہن پڑھتے پج روشن تے جدوں ثواب لونا سن پجا نماز دا ثواب ادا کر دے سی اللہ دے نبی پاک تو پھر کے دنیا دے اندر اللہ دے نبی پاک دنیا دے اندر آ کے اپنی یار دسیا حضرت ابو بکر صدیق بیت اللہ دے اندر بیٹھے عبادت بیٹھے کرے ایک بندہ کیا کھے لگا نوی گل سنی دے جنے کہی گل سنی ہے جنے اگے جڑا حبیب آتھائی نہیں تو ہو گیا آیا تو ادھر ہو گیا آیا وہ بندہ بھی تو سمجھنے دے رہ گئے ہو آجا دھاپے جو میرا تو رات سمان دی سیر کر کے آیا حالا ابو بکر صدیق تو سیرا بندہ ہے کہ ہو دیا گلہ بھی منر دے قابل ہے کہ کوئی نہ حضرت ابو بکر صدیق فرما دے جے گل سونے کی تیئے تو میرا ایمان ہے جو سچی کی تیئے اور بھی اتنا کہ حضرت جی جیڑی روایت تو لے کے آنا ہے یہ صحیح سند نال نبی پاک تک ثابت ہے کہ بالکل مننوں سے تیار ہے یہ کہے مولوی کھڑی ہے تو میں مننوں سے تیار کوئی نہیں ہمیں الصلاۃ معراج المومن والی گھڑ کے لے کے آوے ہمیں یہ گھڑ کے لے کے آوے جو جدہ ہے خطاب جوان تو بتائے ہوتا ہے کہ چاہی دیا واسطے قبرستان کو عذاب اٹھا لے آتا ہے کہ تیری کھڑی ہوئی ہے میں مننوں سے تیار کوئی نہیں بھلے آنکھیں جڑا قریب کو درود شریف پڑھے نبی پاک چھوڑ لے مولا جی تیری کھڑی ہوئی ہے میں مننے سے تیار کوئی نہیں مگر او مننی ہے جڑی محمد رسول اللہ دے لبا مبارک جو نکلی ہے باقی جیڑی مشہور لائی رکھے کہ نبی پاک نے اعلان کوئی نہیں کیتا تھا سب بالکل کا نہیں مننی ہمیں جیڑی مشہور کیوں نہ ہمیں جیڑے مولا پڑھنے والا کیوں نہ کیونکہ اسد لینا دین تے دین آندا رب والو محمد دل تے جاری ہوتا ہے محمد دی زبان نال ساڈا ایمان اتوں بھی خالص ہوتا ہے دل تے خالص کردا ہے تے زبان کو بھی خالص جاری ہوتا ہے تے جڑا دین خالص ہوے کدے قرآن خالص دے خلاف نہیں ہو سکدا اس واسطے ساڈا ایمان ہے اللہ کریم فرماتا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبری محمد رسول اللہ نے دو باری جبریل علیہ السلام کو لکھا ہے ایک باری غار کو دیکھا ہے تو دوسری باری سدرۃ المنتہا کو دیکھا ہے یہ انسان تو سلی دے کھلوتے جو پتہ نہیں کون وہی کر کے آتا ہے اصل کے اصلی شکل جبریل علیہ السلام کی زیارت کرائی ہوئی ہے اس واسطے آتا ہوئی جبریل تے آتا بھی ساڈے حکم کے مطابق تے آتا بھی محمد دے دل تے نازل کرے ہے اس واسطے جو کچھ میں محمد دی زبان وچ جاری ہوتا ہے او 100% حق کے حق کے اساوی اون بنے سچے اللہ تواڈے ذہن وچ دنیا دیاں محبتاں کڈ کے تے جنت دی محبتاں داخل کرے جنت وہ شائے جو نبی پاک ویکھن تے نبی دا دل نہیں کرے تا جو میں ایتھے نہیں رہنا چاہتا السلام علیکم نبی پاک فرمائے کون ہے جبریل علیہ السلام فرمایا جی پہلی علیہ السلام کیتا سو اگے تا ایسا کیا نس کیتا کون ہے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اے باہر کھلوتا اندر نہیں آیا جنے ہر دی حویلی وچ اجازت تو بغیر آندا ہے تواڈی حویلی وچ اللہ کہے داخل ہوے تو پہلے میرے محمد کو اجازت لے وہ حویلی ہے ابو بکر صدیق دی بیٹی دی حویلی وہ تقدس بہت ڈھیر سارا ہے اس واسطے بھاوے تو روح قبض کرنی ہے باہر کھلو کے اجازت ملے تو ونجے نے تو ونجن دی لوڑ کوئی نہیں
جبرائیل علیہ السلام فرمایا جی تو جناب اور دا وقت ہو گیا دنیا تو رخصتی دا تے اللہ کریم ایک سانو اطلاع بھی دیتی ہے جو میرے محمد نو آکھیا ہے ان اللہ اشتاق لکا کہ تواڈی ملاقات دا سانو بھی شوق ہے جے تساں شوق رکھ دیو تو تواڈی روح مبارک قبول کر لینے ہیں جے نبی پاک دی روح مبارک نکلی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی پاک کا سر مبارک میرے اس جگہ تے موجود ہے مینوں نبی پاک دے جسم دی کوئی حرکت نہیں نظر آئی میں کان لایا تے نبی پاک دے بیان اللہ مینوں نبیاں دے نال تے ولیاں دے نال تے جنت والے مقام تے رکھے میں دنیا سے نہیں رہنا چاہتا حتیٰ کہ کی ہو جی خوشبو مینوں محسوس ہوئی ہے کہ دنیا دی کئی شاید دی کئی نہیں مینوں لگا جو سوہنے دی روح مبارک جسم مبارک وچوں نکل گئی ہے کہ اللہ کریم دا رسول ہن ساڈے کول نہیں رہنا چاہتا بلکہ جنت تے زندگی گزارنا چاہتا